ایک بونے کا قصہ۔ پھر وہ مرد مہربان اسے شاہی طعام خانے میں لے گیا اور ملازموں سے کہا اسے پیٹ بھر کھانا دے دو، کوئی بہانہ اس کے ہاتھ نہ آنے پائے اور آخر میں یہ نہ کہے کہ بھوکے پیٹ دوڑا نہیں گیا۔ مک کو طعام خانے کے ملازموں کے سپرد کر کے دربان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے حال اس ٹھگنے بونے کا کہہ سنایا۔ بادشاہ تفریح پسند تھا، اس نے سوچا کہ اسی بہانے ایک کھیل ہو جائے۔ محل کے سامنے ایک لکودک سبزہ زار تھا، اسی میں دوڑ کے مقابلے کا انتظام کیا گیا۔ سارے درباری شام ہوتے ہی سبزہ زار کے کنارے جمع ہو گئے۔ پھر ہوتے ہوتے اس مقابلے کا شہرہ بستی کے لوگوں تک جا پہنچا۔ جوک در جوک لوگ محل کی سمت چل پڑے۔ مقررہ وقت پر بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں بھی آن موجود ہوئیں۔ ننھے مک نے جھک کر ادب سے سلام کیا۔ تماشائی اس کے قد و قامت، شکل و صورت، لباس، حلیہ سب کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ چھوٹی ٹانگوں پر بے ڈھول سا جسم، خوب بڑا سا بے ہنگم سر، لمبے لمبے پائچوں والا پاجامہ، بغل میں خنجر اور پیروں میں لگ بھگ آدھے قد کے برابر عجیب وضع کی چپلیں۔ مک نے لوگوں کی ہنسی کا ذرا بھی برا نہ مانا اور بڑے اطمینان کے ساتھ دوڑ کے مقابلے میں اپنے حریف کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں بستی کا سب سے تیز دوڑنے والا جوان وارد ہوا۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شہزادی امارہ نے اپنی اوڑھنی کو پرچم کی طرح لہرایا اور دونوں بھاگ نکلے۔ شروع میں مک کا حریف آگے رہا، مگر جادوئی چپلوں کی مدد سے جلد ہی مک نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور چند لمحوں تک اس نشان تک جا پہنچا جہاں دوڑ ختم کرنی تھی۔ اس کا حریف بد نصیب گزوں پیچھے تھا، مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کسی نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ایک بونا ایک ہٹے کٹے دراز قد نوجوان پر اس طرح بازی لے جائے گا۔ بادشاہ نے مک کو خوب شاباشی دی۔ پھر تو سارا مجمع تالیاں پیٹ پیٹ کر مک کو مبارک دینے لگا۔ مک زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مک نے مجمع کے سامنے جھک کر اظہار تشکر کیا، پھر خود کو بادشاہ کے قدموں میں ڈال دیا اور ملتجی ہوا کہ اسے پیغام رسانی کا کام دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تمہیں اس سے بہتر کام دیا جائے گا۔ تم ہر وقت ہماری خدمت میں حاضر رہو گے اور ہمارے مصاحب خاص کی حیثیت تمہیں حاصل ہوگی۔ سال کے سال تنخواہ کے طور پر اشرفیاں پاؤ گے اور ناشتہ کھانا شاہی ملازمین کے ساتھ کھاؤ گے۔ مک کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے سوچا خوش نصیبی کا دور اب شروع ہوا ہے۔ وہ بڑی تندہی سے اپنا کام انجام دینے لگا۔ بادشاہ اپنے تمام خفیہ پیغام اس کے ذریعے بھیجتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بادشاہ کی ناک کا بال بن گیا۔ اس پر اے رفیقو دوسرے درباری جل بن کر خاک ہونے لگے۔ انہوں نے مل کر یہ بیڑا اٹھایا کہ اس بونے کو بادشاہ کی نظر میں ذلیل کر کے چھوڑیں گے، لیکن جیسے جیسے ان کی سازشیں بڑھتی گئیں، بادشاہ سے مک کی قربت کا اضافہ ہوتا گیا۔ مک کو درباریوں کی رقابت اور سازشوں کا خوب پتہ تھا، مگر اس عزیز کا قد چھوٹا تھا اور دل بڑا تھا۔ اس نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا، بس یہ کوشش کرتا رہا کہ درباریوں کے دل اس کی طرف سے صاف ہو جائیں۔ ایک روز اس نے سوچا کہ کیوں نہ جادوئی چھڑی سے خزانہ تلاش کیا جائے۔ خزانہ مل جائے تو کیا عجب کہ سارے درباری اس سے مقابلے کا خیال چھوڑ دیں۔ اس نے اکثر یہ اڑتی پڑتی سنی تھی کہ بادشاہ کے مرحوم باپ نے ایک دفینہ چھوڑا ہے جس کا سراغ کسی کو آج تک نہ مل سکا۔ بادشاہ کے مرحوم باپ نے یہ دفینہ اس وقت چھپایا تھا جب اس کی مملکت پر کسی ملک کے حملے کا خدشہ تھا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک چل بسا اور اپنے بیٹے کو دفینے کا پتہ بتانے کی مہلت بھی نہ اسے مل سکی۔ اب مک جب باہر جاتا جادوئی چھڑی اس کے ساتھ ہوتی۔ ایک شام ایسا ہوا کہ وہ ہاتھ میں چھڑی لیے باغ کے ایک ویران گوشے میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک
اس نے محسوس کیا کہ چھڑی آپ ہی آپ کانپ رہی ہے۔ پھر اسی مقام پر چھڑی 3 بار زمین سے ٹکرائی۔ مک کا دل دک دک کرنے لگا۔ تو کیا دفینہ یہیں چھپا ہوا ہے؟ اس کے دماغ نے کہا۔ ہاں یقیناً، کتے نے خواب میں یہی نشانی تو بتائی تھی۔ مک نے بغل سے خنجر نکالا اور اس مقام پر جو پیڑ ایستادہ تھا اس پر نوک سے نشان بنانے لگا۔ پھر وہ محل کی طرف واپس چل پڑا۔ اس نے ایک بیلچہ تلاش کیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات آئی، مک بیلچہ لے کر باغ کے اس گوشے کی سمت چل پڑا۔ کھدائی شروع کی۔ ذرا ہی دیر میں ہانپ گیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 فٹ گہری کھدائی ہوئی ہوگی۔ آخر بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ یقینی طور پر یہ کوئی سخت چیز تھی۔